اگر جدید تاریخ کی بات کریں تو دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ سال 622 عیسوی میں قائم ہوئی۔ یہ اسٹیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار عرب میں قائم کی۔ اس اسٹیٹ کا نام یثرب تھا، جسے آج مدینہ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ اس اسٹیٹ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قائم رہے۔ سال 629 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور مکہ کو پوری طرح فتح کرنے کے بعد 3 سال بعد 632 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ پوش ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ بنے اور 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور سال 634 عیسوی میں عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کی ریاستیں کافی پروان چڑھی، اور اسی دوران وقف کی بھی کافی ایکسپینشن ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، جو حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد سال 644 عیسوی میں تیسرے خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کی حکومت لگ بھگ 656 عیسوی تک چلتی ہے۔ لگ بھگ انہوں نے 12 سال بطور خلیفہ کام کیا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنتے ہیں، اور سال 661 عیسوی میں پھر وہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 29 سال خلفائے راشدین کا دور چلا، اور خلفائے راشدین کے دور میں اسلام اور اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں، چاہے وہ وقف ہو یا دیگر اسلام کے احکام اور قانون ہو، یہ پروان چڑھے۔ خلفائے راشدین کی اسی حکومت کے دوران اسلام کے تمام تر قانون بنائے گئے، جسے آج اسلامک دنیا پوری دنیا میں فالو کرتی ہے، اور اسے بعد میں شریعہ لا کا نام دیا گیا۔ اسی دوران وقف کے بھی سارے قانون بنائے گئے، اور جسے آج تک فالو کیا جاتا ہے، اور اس دوران بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں اربوں غلاموں کو بطور وقف آزاد کیا گیا۔ اس طریقے سے بہت سی وقف قانون بنانے کی اور وقف کی امپلیمنٹیشن کی بہت ساری مثالیں خلفائے راشدین کے دور سے ملتی ہیں۔ خلفائے راشدین کی حکومت کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ سب سے پہلے سال 661 عیسوی میں حکومت میں آئے، اور سال 750 عیسوی تک انہوں نے حکومت کی۔ بنو امیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ولید ابن عبد مالک بنے، اور انہی بنو امیہ کی حکومت کے دوران وقف کے تحت پہلا اسپتال بنا، اور وقف کی جائیداد کا ہی استعمال کر کے بہت سارے تعمیر و ترقی کے کام شروع کیے گئے، چاہے وہ سڑکوں کا کام ہو، چاہے بڑے بڑے راستوں کا کام ہو، چاہے وہ مساجد کا کام ہو۔ ساری تعمیر و ترقی کے کام، اس میں بڑے بڑے پانی کے کنویں کھدوانے کا کام ہو، یہ بنو امیہ کی حکومت کے دوران ہی شروع ہوئے، جس کے نمونے آج بھی آپ مصر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت کے بعد عباسی حکومت قائم ہوتی ہے، اور سال 750 عیسوی میں عباسی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ عباسی حکومت میں اسلام کافی عروج پر پہنچتا ہے، اور اسلام میں خاص کر وقف کی پراپرٹی کے نظم و ضبط کے لیے اور اس کی پراپرٹی کی پرزرویشن کے لیے وقف کورٹ بنایا گیا۔ وقف کے تحت پبلک پرائیویٹ فنڈ تشکیل دیے گئے۔ اس پبلک پرائیویٹ فنڈ کے تحت بہت سارے ریفارم ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، میڈیکل سائنس میں ریفارم لائے گئے۔ عباسی حکومت کے دور کو ہی گولڈن ایرا آف اسلام کہا گیا ہے۔ اس میں بہت سی تعمیر و ترقی اور ڈیولپمنٹ کے کام کیے گئے، جس کی مثالیں آج بھی دنیا بھر میں موجود ہیں، چاہے وہ دنیا کی سب سے پہلی لائبریری ہو یا دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہو، وہ عباسی حکومت کے دوران ہی بنی۔ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عباسی حکومت کے دوران ہی گزرے ہیں، اور انہوں نے ہی مسجد الاقصی کو فتح کیا، اور یروشلم میں سب سے پہلے ایک آرفنیج اسکول بنایا، جس میں غریب، مسکین
اور یتیم بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی تھی۔ یہ ساری ترقی عباسی حکومت کے دوران ہی ہوئی۔ ہارون رشید اور صلاح الدین ایوبی عباسی حکومت کے دوران ہی گزرے۔ یہ دونوں اسلام کی تاریخ کی وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اسلام کے لیے، خاص کر ماڈرن اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہارون رشید کے دوران حکومت بہت ساری ترقی ہوئی اور اسی کی حکومت کے دور کو ہی گولڈن ایرا آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اور ہارون رشید کی حکومت کے دوران ہی دنیا کی سب سے پہلی لائبریری، جسے بیت الحکمہ کہا گیا ہے، انگریزی میں اسے ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں، اس کی بنیاد عراق میں سال 833 عیسوی میں پڑی، جس میں لگ بھگ 14 لاکھ کتابیں رکھی گئی اور ہر شعبے کی کتابیں اس میں موجود تھی، اور دنیا بھر سے اسکالر ٹریول کر کے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم میں بغداد عراق میں جاتے تھے اور وہاں جا کے ریسرچ کرتے تھے، اور عراق خاص کر بغداد ایپی سینٹر آف ریسرچ ہوتا تھا۔